السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ توبہ طائب کا وقت آن پہنچا ہے، چیخو پکار شروع ہو گئی ہے، ملک بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے اور کپتان اس سارے معاملے کو اب سمجھ گیا ہے، اور وہی کپتان جو کچھ دیر پہلے تک گالیاں دے رہا تھا سرکاری افسران کو، اب اس نے ترلے شروع کر دیا۔ مگر خان صاحب اب وقت گزر گیا ہے، بڑے فیصلے ہو گئے ہیں، اب آپ کو نہ ڈیل ملے گی نہ ہی ڈھیل ملے گی۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ایسا ہوا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جس نے عمران خان صاحب کو بیک فٹ پر جانے پہ مجبور کر دیا۔ میں ذرا کچھ واقعات کا آپ سے پہلے تذکرہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہوا کیا ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل رات سے ہی ایک بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے ملک کے مختلف حصوں میں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، صوبائی سطح کی ہو، مقامی سطح کی ہو، وفاقی سطح کی ہو، جو شخص جس کے خلاف مقدمات ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ کہیں پر پولیس جو ہے وہ سرچ وارنٹ لے کے گئی ہے، کہیں سے دروازے کھٹکھٹا کے پوچھ کر واپس آ گئی ہے، اور بلا تفریق جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ تمام لوگوں کے نام لینا ممکن نہیں ہے، شبلی فراز سے لے کر اور مسرت جمشید چیمہ تک کے گھروں پہ جو ہے وہ پولیس گئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ چل رہا تھا، پھر حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے نکلے ہیں اور ان کو باہر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کر کے مبینہ طور پہ ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جس پر جو تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حبسے پہ جا کے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی۔ اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے کسی مقدمے میں عبوری ضمانت کروائی تھی اور وہ کروا کے نکلے تھے، لیکن اگر انہوں نے عبوری ضمانت کروائی ہوتی تو پھر ان کو حبسے پہ جا کی پٹیشن نہ وہ فائل کرتے، وہ پھر توہین عدالت کی پٹیشن فائل کرتے۔ بہرحال وہ حبسے پہ جا کی پٹیشن فائل کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آدھے گھنٹے کے نوٹس پر آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا اور متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کے وہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے، اور آئی جی نے جو ہے وہ ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں پیش کر دی کہ جی یہ وہ ایف آئی آر ہے جس کے تحت ہم نے حسان نیازی کو گرفتار کیا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ ان کو آپ نے کسی عدالت میں پیش کیا ہے، تو ان کا جی 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کر دیں گے جو بھی ہماری متعلقہ عدالت ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی کے وکیل کو یہ کہا کہ ہم نے تو بائی دا بک چلنا ہے، تو جب آپ نے حبسے پہ جا کی درخواست دائر کی ہے اور یہ پولیس نے ایک ایف آئی آر دے دی ہے کہ اس میں گرفتار ان کو باقاعدہ طور پہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو حبسے پہ جا میں نہیں رکھا گیا، تو پھر یہ درخواست تو غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جو عدالت تھی اس نے یہ بھی حکم دیا کہ حسان نیازی کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کروائی جائے اور ان کا میڈیکل بھی کروایا جائے۔ یہ حسان نیازی صاحب عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی جو ہیں وہ تجزیہ کار ہیں، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے آج ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، عمران خان کے پیچھے لگ کے آج یہ بھی بھگت رہا ہے، عمران خان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے بہرحال بات کی ہے۔ دوسرا معاملہ تھا شبلی فراز کا۔ شبلی فراز جو کل عدالت میں بڑے ایکٹیو تھے، وہ جو پیپر عمران خان صاحب کی حاضری والا غائب ہوا اور اس سارے معاملے میں وہ بڑے ایکٹیو تھے، اور آج انہیں اچانک جو ہے کل ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا، تو آج صبح وہ عدالت میں پہنچے، اور عدالت میں پہنچے وہ ویل چیئر پر، غیر متوقع طور پر ویل چیئر پر عدالت میں پہنچے، اور عدالت میں وہ انہوں نے ضمانت لی یا نہیں لی، لیکن جس طرح وہ نکلے ہیں عدالت سے وہ بڑا پراسرار طریقے سے نکلے ہیں کہ وہ ویل چیئر پر ہی ان کو واپس لے جایا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑی موجود تھی، ان کا اسکواڈ موجود تھا، ان کے جو سٹاف موجود تھا، اسکواڈ کے اہلکار مسلح وہ موجود تھے، اور انہوں نے فوراً ان کو ویل چیئر سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا اور لے کر کے نکل گئے۔ یہ ویسے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خالد خورشید غالباً نام ہے ان کا، وہ کافی ایکٹیو ہیں، جو لاہور میں بھی جب وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے پولیس گئی تھی تو گلگت بلتستان کے اہلکاروں نے بندوقیں تان لی تھی اسلام آباد پولیس کے اوپر، تو وہ برحال مسلسل اپنے تمام تر سرکاری جو وسائل ہیں اور ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو آنسو گیس کے شیل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فائر کیے تھے، وہ گنز اور شیل بھی ان کو مبینہ طور پہ گلگت بلتستان سے اسی وزیر اعلیٰ نے فراہم کیے تھے، اور کافی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے کسی بھی طریقے سے وہاں پہ گورنر راج لگ جائے۔ دیکھیں آپ حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے، لیکن حکومت شہباز شریف صاحب کی حکومت سے ان کو ویسے ایسا خطرہ کوئی نہیں ہے۔
یہ معاملہ ہوا جی. اور پھر آج ایک پریس کانفرنس کی محسن نقوی صاحب نے, اور جو ان کی پریس کانفرنس تھی میری نظر میں تو بالکل ایک جائز پریس کانفرنس تھی. جو کچھ لاہور میں ہوا, یعنی کہ جو اسلام آباد میں یا لاہور میں جو پولیس آپریشن کرتی ہے وہ اس پہ جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا جو عمران خان صاحب کے جو مسلح اہلکار ہیں, وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں, پیٹرول بموں سے حملے کرتے رہے ہیں, وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ تو جہاں پہ عمران خان صاحب کی پیشی ہوتی ہے وہاں پر ہوا یا زمان پارک میں ہوا. لیکن جب کل پی ایس ایل کا میچ ختم ہوا تو اس کے بعد جو اہلکار اپنے گھروں کو جا رہے تھے ڈیوٹیاں کر کے, ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے, گاڑیاں توڑی گئی, سرکاری نہر میں پھینکی گئیں. تو اس کے بعد پھر آج بڑے غصے میں تھے محسن نقوی صاحب صبح, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی میں نے تو آئی جی کو کہہ دیا ہے کہ جو قانون اپنے ہاتھ میں لے اور جو پولیس کے ساتھ پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, جو جیسا سلوک کرا اس کو ویسے ہی جواب دیا جائے. ہم نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو 22 مارچ کو عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے مینار پاکستان پہ, انہوں نے کہا جی ہم جلسے کی سیکیورٹی نہیں دیں گے, صرف عمران خان صاحب کو بطور سابق وزیر اعظم جو بائی دی بک سیکیورٹی ملتی ہے وہ ان کو دی جائے گی, لیکن جلسے کی سیکیورٹی پولیس نہیں کرے گی. انہوں نے کہا جی اسی پولیس کو آپ ماریں بھی, اسی پولیس کو آپ گالیاں بھی دیں, اور یہ پولیس آپ کو سیکیورٹی دے تو پھر یہ اب آپ کو سیکیورٹی نہیں ملے گی, جو انہوں نے اعلان کر دیا. اور یہ ایک اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ زمینی حقائق کے مطابق ہے کہ وہ پولیس اہلکار جن کو ہر چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ حملہ کر رہے ہیں, وہ اگر مینار پاکستان میں جہاں پہ ہزاروں لوگ ہوں گے پی ٹی آئی کے, وہاں پر وہ جو چند سو اہلکار ڈیوٹی کریں گے تو ان کی جان کی تحفظ کی گارنٹی تو کوئی نہیں دی جا سکتی. تو پھر یہ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو بڑے مسلح لوگ بھی ہیں اور ان کے پاس تو بڑی حفاظت کرنے والے لوگ بھی ہیں, تو یہ اپنے جلسے کی خود سیکیورٹی کر لیں جی, پولیس ان کو سیکیورٹی نہیں دے گی. ایک طرف یہ معاملہ چلا. پھر ایک یہ بھی پتہ چلا کہ جو کل عمران خان صاحب جو تشریف لائے تھے اسلام آباد, اور جو توڑ پھوڑ کی انہوں نے آگ لگائی, اور اس میں جو ہے وہ 18 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کنٹینر والوں کو دینا پڑا پولیس کو, اور جو کنٹینر لا کے رکھے گئے تھے. فیول کی مد میں 10 لاکھ خرچ ہوئے, شیلنگ کی مد میں 7 لاکھ خرچ ہوئے, 8 لاکھ روپے کھانے کی مد میں خرچ ہوئے. فیصل آباد اور چکوال کی جو پولیس کی گاڑی آئی تھی ان کے لیے الگ سے 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے. تو یہ کل ملا کے یہ پتہ چلا ہے کہ جی 2.5 کروڑ روپے میں قومی خزانے کو عمران خان کی یہ پیشی پڑی ہے, اس لیے کہ عمران خان صاحب ایک عام آدمی کی طرح یا سیدھے طریقے سے 2-4 اپنے وکلاء کے ساتھ آ کے عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, جتھے لے کر آتے ہیں, حملے کرتے ہیں. تو یہ پر قومی خزانے کو یہ نقصان بھی پہنچا. یہ لاہور میں جو نقصانات ہیں وہ لگ گئے, اسلام آباد میں بھی باقی لگے ہیں, صرف ایک پیشی کی بات کروں تو یہ سارا معاملہ ہوا. اور پھر جو ہے 2 ڈیولپمنٹس اور بھی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے, اس میں ایک طرف تو فوجداری کروائی ہے, دوسری طرف نیب بھی اس کی انکوائری کر رہی ہے. تو آج نیب کی ٹیم جو ہے وہ زمان پارک گئی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے جو سمن ہیں ان کی تعمیل وہاں پہ کروائی ہے, وہ تعمیل کر دی گئی ہے. اور ایک 14 سوالات پر مبنی سوال نامہ جو ہے وہ بھی ان کو دیا گیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے ان سوالات کے جواب تیار کر کے اپنے ساتھ لے کر آئیں اور نیب میں آ کے پیش ہوں. اور پھر اس کے بعد آج اسلام آباد میں ٹیرین وائٹ کا بھی کیس لگا ہوا تھا. تو اسلام آباد کی عدالت میں کیس لگا تھا, تو جو ایک جسٹس محسن اختر کیانی ہیں, ان کی جو دلائل, ان کے جو اٹھائے گئے نکات ہیں وہ پچھلی بار بھی بڑے حیرت انگیز تھے, اس بار بھی بڑے حیرت انگیز ہیں. اور عمران خان صاحب ہو سکتا ہے ان کو اچھے لگتے ہوں جی, آخری وہ کرکٹ کے سٹار رہے ہیں, تو ان کا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو یہ پتہ ہی نہ ہو اور کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے, اور یا بہت دیر سے پتہ چلا ہو, اور کیا اس بنیاد پر تو نہیں ہم ان کو نائل کر سکتے. تو یہ بہرحال اب ایک قانونی معاملہ ہے. تو جج صاحب نے منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے دلائل دیے, تو اب ہم ان کو کچھ کیا کہ تو انہیں عدالت تو کر نہیں سکتے. البتہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس چیز پہ کہا, انہوں نے کہا کہ جو ان کے عمران خان صاحب کے وکیل صاحب تھے وہ جو عدالت کی جورسڈکشن پہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی 4-5 جو ہے عدالت کے دائرہ اختیار کے حوالے سے ہم نکات پہ بحث کرنا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ دائرہ اختیار بھی بحث کر لیں, کیونکہ کیس پہ بحث تو آپ کی 2 منٹ میں ختم ہو جانی ہے. یعنی کہ ان کا اشارہ صرف تھا کہ کیس تو ثابت شدہ ہے, آپ دائرہ اختیار بھی بحث کر کے اپنی جان چھڑا لیں تو چھڑا لیں. اور جو درخواست دہندہ کے وکیل تھے انہوں نے جناب یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے وکلاء کہ جی وہ اس وقت ممبر قومی اسمبلی نہیں ہیں تو ان کے اوپر یہ لگتا نہیں ہے, دائرہ اختیار نہیں بنتا. ان کا جی یہ جو بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے اس میں بھی اس بیٹی کا ذکر کوئی نہیں ہے, تو وہ بھی دیکھ لیے جائیں. تو عدالت نے جو ہے وہ اگلی تاریخ پر ضمنی انتخابات میں جمع کرائے گئے کاغذات کی نقول بھی طلب کر لی ہیں. ٹیرین وائٹ والے کیس میں بھی عمران خان صاحب کو کوئی سچی محبت میں مبتلا کوئی عدلیہ سے کوئی ریلیف مل جائے تو مل جائے, میرٹ پہ تو کم از کم ملتا ہوا بظاہر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. آگے چلیں گے تو اس پہ مزید بات ہوگی. اس کے علاوہ جی آج عمران خان صاحب نے آج ایک حسب عادت قوم سے خطاب کیا ہے. اب وہ قوم سے خطاب بھی تو روز ہی کرتے ہیں نا جی, تو انہوں نے آج قوم سے خطاب کیا اور بڑی حیرت انگیز انہوں نے گفتگو کی ہے.
انہوں نے کہا جی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ فوج میں اور پی ٹی آئی میں لڑائی ہو جائے اور ان کو جو پی ڈی ایم ہے وہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کروانا چاہتی ہے اور میں جو ہے وہ اس قسم کا یہ معاملہ نہیں چاہتا اور یہ فوج میری فوج ہے اور میں یہ پاکستان جو پاکستان کی فوج ہے اور یہ میری فوج ہے۔ اب عمران خان صاحب سے کوئی بندہ پوچھے کہ جناب یہ جو کل آپ نے تقریر کی تھی یعنی کہ یہ تو آج تو آپ کو بڑا پیار آ رہا ہے نا فوج پہ، کل آپ جو ہے وہ پولیس اور فوج کے افسران کو باقاعدہ طور پہ بغیرت کہہ رہے تھے اور قوم سے خطاب کے دوران ایسا کہہ رہے تھے اور آپ کے جو کارکن ہیں وہ زمان پارک کے باہر روزانہ موجودہ اور سابق آرمی چیف کو باقاعدہ ایسی گالیاں دے رہے ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ اور پھر وہ اعجاز الحق صاحب کے بھی سبحان اللہ جو شامل ہوئے کل ہی پی ٹی آئی میں، اور کل ہی دیکھیں اتفاق ہے، ایک طرف وہ اعجاز الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے اور دوسرا اعجاز الحق صاحب کے والد صاحب کی تصویر کو پی ٹی آئی کیا ہے جو بیرون ملک اوورسیئر پاکستانی ہے وہ تصویر لگا کے ان کے والد صاحب کی تصویر کو جوتے مار رہے تھے اور وہ انہوں نے چاروں کی تصویر لگائی، جنرل یحییٰ کی بھی لگائی اور جنرل ایوب کی بھی لگائی اور جنرل ضیاء کی بھی لگائی اور جنرل مشرف کی بھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل ایوب کے جو صاحبزادے ہیں عمر ایوب وہ بھی اور جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں اعجاز الحق بھی، اب یہ دونوں بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور ان کے باپ کی تصویر کو مارے جا رہے ہیں جوتے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ ان کے ساتھ کیا کوئی مجبوری ہے کہ یہ پھر بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، بس ان کی مرضی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نے کیا غلطی کی ہے کہ مجھ پہ دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ جی، ابھی بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے درجنوں کیا شاید سینکڑوں گاڑیوں کو آگ لگا دی، آپ نے پولیس کے پلے کخ نہیں چھوڑا، پیٹرول پمپوں سے آپ نے حملے کرائے، عدالتوں پہ آپ نے چڑھائیاں کی، اسلحے سمیت عدالتوں کے اندر آپ گھسے، ججوں کو جرمال آپ نے بنایا، ابھی بھی آپ نے کوئی غلطی نہیں کی کہ دہشت گردی کے کیس مجھ پہ بنا دیے۔ مرضی کے مالک ہے خان صاحب۔ تو بہرحال جو نے کہا جی ہمیں آمنے سامنے کرا رہی ہے پی ڈی ایم، تو یہ جو آپ فوج کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں یہ کیا پی ڈی ایم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ فوج کے خلاف تقریریں کریں؟ کیا آپ کے جو کارکن جو ہے وہ زمان پارک میں چیف کو گالیاں دے رہے ہیں وہ کیا پی ڈی ایم ان کو کہہ رہی ہے کہ وہ چیف کو گالیاں دیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں جی یہ مجھے انتشار پھیلا کے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب آپ کو کوئی نہیں قتل کرنا چاہتا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خان صاحب آپ کو کوئی نہیں قتل کرنا چاہتا، بات صرف اتنی سی ہے جی کہ آپ گرفتار نہیں ہونا چاہتے۔ آپ کو گرفتار کہاں جیل کہاں گرفتاری، یہ تو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، آپ نے سیاست تو کبھی کی نہیں۔ آپ تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے تو ناز ہاتھوں میں اٹھائے گئے ہیں، ہمیشہ آپ کرکٹ میں تھے تب بھی آپ کو اٹھا کے جھولا جھلاتے رہے، اوپر کی برادران آپ کے کزن تھے، سیاست میں آگے کبھی مشرف سے آپ نے جھولا جھولا، کبھی آپ نے راحیل شریف سے جھولا جھولا، شجاع پاشا نے آپ کو جھلایا، جنرل ظہیر الاسلام نے آپ کو جھلایا، پھر باجوہ صاحب نے جھلایا، پھر فیض حمید نے جھلایا، اور ابھی تک بھی بہت سارے لوگ آپ کو جھولا جھلا رہے ہیں اور عدلیہ ویسے بھی آپ کے اوپر فدا ہے۔ تو یہ آپ کے قتل شتل کا کوئی چکر نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیل جا نہیں سکتے، آپ جیل کاٹ نہیں سکتے، سارا رولا یہی ہے کہ آپ گرفتار نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارے ملک میں تو ہم نے دیکھا ہے سیاستدان وہ آتے ہیں پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے یا کوئی بھی ایف آئی اے آتی ہے یا نیب آتی ہے، سیاستدان ہنستے کھیلتے چلے جاتے ہیں، مہینوں سالوں کے ان کے وہ جیلوں میں پڑے جاتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی، وہ کوئی پیٹرول پمپوں سے حملے نہیں کرتے، وہ مسلح جتھے نہیں بلاتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے جی وہ پیشیاں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی، وہ چند کارکن ہوتے ہیں وہ پولیس کے ہاتھ سے بیچارے دور کھڑے ہوتے ہیں، اپنا لیڈر آتا ہے اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں اور پھر بھی ان پہ پرچے ہو جاتے ہیں اور کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ منظر جو آپ نے دکھائے پاکستان میں، یہ پہلے تو پاکستان میں کبھی نہیں دیکھے گئے۔ پھر آپ جو ہے پھر کہتے ہیں جی مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں مجھ پر حملہ کریں، نامعلوم افراد موجود ہیں۔ خان صاحب جانتے ہو ساری دنیا کو پتہ ہے جہاں پہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، اسپیشل برانچ کے اہلکار بیچارے سادہ لباس میں ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کے پاس آلات ہوتے ہیں، وہ سے پورے علاقے کی سرچنگ کرتے ہیں، کومنگ کرتے ہیں، یا کوئی بم بارود نہ ہو، کوئی مشکوک چیز تو نہیں آ گئی، مشکوک بندن آ گئے، تو وہ سارے سادہ لباس میں ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ خان صاحب نے ایک مطلب بیانیہ ڈیولپ کرنے لندن پلان، اب لندن پلان تو وہ ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کو دھرنا دلوایا گیا تھا، تو اب انہوں نے ایک معاملہ پکڑا ہوا ہے کہ وہ ایک طرف سے مسلسل جو ہے وہ دمکا بھی رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ کام خراب ہو گیا تو اب وہ ترلے کرنا شروع ہو گئے، جی میری فوج ہے تو میرا ملک ہے، خان صاحب جان دیو۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں، مجھے ایک اعلیٰ افسر نے، سابق اعلیٰ افسر نے مجھے ایک بات میں کہا کہ عمران خان نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، یہ اپنے مخالفین کو اور جو افسران ہیں، چاہے فوجی افسران ہوں، چاہے پولیس کے افسران ہوں، چاہے عدالتی جوڈیشل آفیسرز ہوں، سب کو بلی کرتا ہے، یعنی کہ ایک طریقہ کار پکڑا، بلیک میل کرتا ہے، دباؤ ڈال کے ان کو اپنے حق میں مولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ مولڈ بھی دیکھیں، اگر وہ اس چیز کے لیے مولڈ کر رہے ہو نا کہ غیر جانبدار ہو جائیں تو پھر بھی ہم کہیں یار چلو کوئی بات ہے کرنے والی۔ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو روند کر آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے کوئی یا کسی ٹنک پہ بٹھا کے آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچا دے، تو خان صاحب اتنا آسان سفر نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ آپ مطلب اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ آپ کے ساتھ ماضی میں ایسا ہوا، لیکن
اب ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو وہ جو دور تھا وہ گزر گیا ہے. اور پھر انہوں نے وہ چیف جسٹس صاحب سے جو منتیں ترلے کیے, اپیلیں کی, جو ان کی آخری امید ہے کہ جی وہ مجھے مار دیا جائے گا تو مجھے گرفتاری کا بڑا خطرہ ہے, تو میری ویڈیو لنک پر جو ہے وہ کیسز کی سماعت کی جائے. اور ویڈیو لنک پہ سماعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے نا کہ آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ کیسز میں آپ کو نہ بلایا جائے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, لیکن مینار پاکستان پہ آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, آپ لاہور میں ریلیاں بھی نکالتے ہیں. پتہ نہیں کون سی وہ جان کو خطرہ ہے جو آپ کو ریلی میں اور مینار پاکستان میں کچھ نہیں کرتا, یہ عدالت کے اندر آپ کو جا کے خطرہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ خطرہ ان لوگوں سے ہے جو آپ جتھے ساتھ لے کر آتے ہیں, ان میں کوئی بھی شر پسند آ سکتا ہے. اگر آپ خود آئے اور صرف پولیس کی سیکیورٹی ہو تو آپ کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ ہم نے بھی ساری زندگی رپورٹنگ کی, ہم نے بھی دیکھا کہ پولیس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ پولیس اپنی کسٹڈی میں کسی کو مرنے نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کو مارنے دیتی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی سرے سے بات موجود ہے. میں تو کم از کم اس چیز پہ کنونس ہوں. تو یہ بہرحال یہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو چند کارکن لے کر آیا تھا, تو پتہ نہیں کدھر سے بندے آگے میرے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. خان صاحب وہ آڈیو آگی ہوئی ہیں, وہ جو آپ کے بندے کہہ رہے ہیں نا کہ 50 بندے لاؤ, 100 بندے لاؤ جس کو پارٹی میں ٹکٹ نہیں ملنا, تو یہ کدھر سے نہیں آگے, یہ کدھر سے آئے ہیں سب کو پتہ, آپ کو پتہ, ہمیں بھی پتہ ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ جی وہ آنسو گیس کے شیلوں کی ہوا آ گئی اور دیکھیں معجزہ ہو گیا اور ادھر ہوا چلنی شروع کی. خان صاحب وہ معجزہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے, جنہوں نے آپ کو گنز اور شیلز لا کے دیے, اور آپ پولیس کے اوپر ماریں گے تو واہ ان کے اوپر ہی گیس جائے گی. تو بہرحال یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اور سنا کہ اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ زمان پارک لاہور کے لیے کچھ 7 عدد کنٹینر بھی منگوا لیے ہیں. وہ اپنا نو گو ایریا دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب آپ ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اچھا جناب, اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو تھوڑی دیر پہلے 6 گھنٹے طویل ایک اجلاس ختم ہوا ہے حکمران اتحاد کا, وزیر اعظم کی زیر صدارت, جس میں مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, مریم نواز, یہ تمام لوگ شریک تھے. اور پھر بعد میں ہمارے ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا کہ ڈی جی ISI کو بھی اس اجلاس میں بلایا گیا اور انہوں نے پرائم منسٹر سے آ کے ملاقات کی, اور ان کے ساتھ ان کے نمبر 2 بھی تھے. اور یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ جناب اب نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ہی کوئی ڈھیل ملے گی. اب جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا قانون اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا. خان صاحب اب وقت گزر گیا, توبہ طائب آپ کر لیں, لیکن لگتا ہے کہ توبہ طائب کا بھی وقت اب گزر گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.